سوال ہے، یہ بات حق ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر اطمینان نہیں آ سکتا، یعنی سکون نہیں آ سکتا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ آپ یہ غور کریں کہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ زندگی کی بے اطمینانیوں سے ہٹ کے اللہ کا سفر کرنا ہی ذکر ہے۔ زندگی میں دو چیزیں پریشان کرتی ہیں، یعنی زندگی میں دو چیزوں کی وجہ سے بندہ بے اطمینان ہو سکتا ہے، نفع اور نقصان، سود و زیاں۔ آئی بات یاد؟ فرمانے حضرت واصف علی واصف، کرن کرن سورج، کیا ہے کہ فقر اور اندیشہ سود و زیاں کا ایک انسان میں بیک وقت موجود ہونا ایسے ناممکن ہے جیسے چیچک زدہ چہرے کا خوبصورت ہونا۔ ایک بندہ فقر کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے ہم تو فقیر ہیں، ہم تو فقیروں کو ماننے والے ہیں، اور پھر نفع اور نقصان کا بھی سوچتا ہے، دنیا کی فکر بھی کرتا ہے، کہاں فائدہ آ رہا ہے، دنیا پہ فخر بھی کرتا ہے، دنیا کے حصول پہ فخر بھی کرتا ہے، نفع پہ خوش ہوتا ہے، نقصان پہ غمزدہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ فقر نہیں ہے، کیونکہ فقر اور اندیشہ سود و زیاں کہ اس چیز میں میرا نقصان تو نہیں ہے، اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے، فائدے پہ خوش، نقصان پہ غمزدہ۔ فقر اور اندیشہ سود و زیاں کا ایک انسان میں بیک وقت موجود ہونا ایسے ناممکن ہے جیسے چیچک زدہ چہرے کا خوبصورت ہونا۔ اگر آپ نفع اور نقصان سے علیحدہ ہو جائیں تو اللہ سے تعلق شروع ہو جاتا ہے، پھر ہی تو فقیر ہی ہے، پھر وہ فقیر بن جائے گا جب وہ نفع اور نقصان سے علیحدہ ہو جائے، اندیشہ سود و زیاں سے علیحدہ ہو جائے، پھر وہ فقر میں داخل ہو سکتا ہے، پھر اس کا اللہ سے تعلق شروع ہو جائے گا۔ اگر وہ نفع کا بھی سوچتا ہے، نقصان کا بھی سوچتا ہے، دنیا پہ خوش بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو دنیا دکھا کر اس کو ذلیل بھی کرتا ہے انڈائریکٹلی، تو پھر یہ فقر نہیں ہے، پھر وہ کچھ اور ہی کر رہا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو نمایاں کر رہا ہے اور اپنی تعریف چاہتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے تعلق کے ساتھ راضی ہو گیا، اس میں اطمینان پیدا ہو گیا۔ تعلق سے اگر کوئی غریب رہے تو بھی تعلق قائم رہنا چاہیے، اور امیر بن جائے تو بھی تعلق ہو۔ ہم اسلام میں داخل ہو گئے، اب ہمیں پیسہ ملے، غریبی ملے، امیری ملے، جو مرضی ملے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، الحمدللہ۔ اب مالک ہمیں جس حال میں رکھے ہم نے راضی رہنا ہے، تعلق قائم رہنا ہے۔ حضرت واصف علی واصف ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ آپ کو اپنا تعلق دے دے اور پیسہ نہ دے تو آپ کیا پسند کریں گے؟ یہ سوال ہے۔ تو تعلق سے اگر کوئی غریب رہے تو بھی تعلق قائم رہنا چاہیے، اور امیر بن جائے تو بھی تعلق ہو۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی آرزوؤں کا سلسلہ بیان نہ کریں، ضروریات کا سلسلہ بیان نہ کریں، اپنی تکالیف کی باتیں نہ کریں، راحت کے تقاضے نہ کریں، تو پھر آپ کے ذکر کا رزق شروع ہو جائے گا۔ ذکر کا ایک درجہ ہے فکر کرنا، غور کرنا اور آنے والے زمانوں پر نگاہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ تو ذکر جو ہے یہ اطمینان کا باعث ہے، یکسوئی کا سفر اطمینان کا باعث ہوتا ہے، چاہے انسان تکلیف سے ہی گزر جائے۔ یکسوئی ہوتی ہی اس لیے ہے کہ انسان کے خیال سے کثرت نکل جائے۔ یکدر گیر محکم گیر، ایک بوہا پھڑتے مضبوطی دے نال پھڑ، ادھر بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، ادھر بھی گئے، ادھر بھی گئے، ادھر بھی منہ مارا، ادھر بھی منہ مارا، تو پھر وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، کہیں کا نہیں رہتا۔ یکدر گیر محکم گیر، یکسوئی ہوتی ہی اس لیے ہے کہ انسان کے خیال سے کثرت نکل جائے، بس ایک خیال میں۔ جب آپ اللہ کے ذکر کا نام لیتے ہیں تو اس ذکر کی پہلی بات اور پہلی کیفیت یہ ہے کہ ما فی قلبی غیر اللہ، یعنی نہیں ہے میرے دل میں اس وقت اللہ کے علاوہ بھی کوئی شے،
اور نہیں رہے گی میرے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی شے۔ اللہ آئے تو اللہ، اللہ جائے تب اللہ، اللہ دے تب ہم راضی، اور اللہ نہ دے تب ہم راضی۔ رہنا ہے ہر حال میں راضی، مالک سنگ ہے جیون بازی۔ واصف دیار عشق میں لازم ہے خاموشی، مر کر بھی لب پہ آئے نہ ہرگز گلے کی بات۔ اب غیر اطمینان کیا ہوا؟ یعنی بے سکونی۔ غیر اطمینان جو ہے وہ خواہش کا نام ہے۔ خواہش اگر بے سکونی کا نام ہے، مگر بے سکونی کا نام، اگر ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا، یہ بے سکونی کا نام ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اگر بے سکونی کا نام ہے، مگر بے سکونی کا نام ہے، اف بے سکونی کا نام ہے، بٹ بے سکونی کا نام ہے، کاش ایسا نہ ہوتا، یہ بے سکونی کا نام ہے۔ غیر اطمینان جو ہے وہ خواہش کا نام ہے۔ خواہش کو آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں، جیسے بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو پھر اطمینان ہی اطمینان ہے۔ اگر نکال دیں، مگر نکال دیں تو پھر اطمینان ہی اطمینان ہے۔ کاش ایسا نہ ہوتا، تو یہ چیزیں جب نکل جائیں گی، جب خواہشیں نکل جائیں گی اور اس کو ہم قربان کر دیں گے تو پھر اطمینان ہی اطمینان ہے، سکون ہی سکون ہے، پھر بے سکونی کہاں۔ اگر آپ یہ مان لیں کہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے، یہاں سے نکل جانا ہے، تو پھر اطمینان ہی اطمینان ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ہر زندگی کا انجام موت ہے تو پریشانی کیسی؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر رہنے کی تمنا چھوڑ دو تو پھر تم اللہ کی طرف چلے جاؤ گے، اور یہ ذکر ہی ذکر ہے۔ اب جو دنیا کا ذکر نہیں کرے گا، اس کا مطلب پھر اللہ کا ذکر ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی بنیاد ہے۔ دنیا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دنیا ملعون ہے، اس کی ہر وہ چیز ملعون ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ یہاں کی ہر چیز آپ کو پریشان کرے گی، یعنی دنیا کی ہر چیز آپ کو پریشان کرے گی، حاصل بھی پریشان کرے گا اور محرومی بھی پریشان کرے گی۔ تو زندگی ہے ہی ایسے کہ حاصل نے بھی پریشان کیا اور محرومی نے بھی بڑا پریشان کیا۔ ہر حال میں زندگی پریشان رہی ہے، یہ تخت پر بیٹھ کر سسکیاں بھرتی رہی ہے۔ زندگی تخت پر بھی پریشان رہی ہے اور زندگی جیل میں بھی پریشان رہی ہے۔ جب آپ غریب تھے تو بھی پریشان تھے، اور اب 4 پیسے آ گئے ہیں تو بھی پریشان ہیں۔ آپ کبھی راضی نہیں ہوئے۔ وہ شخص جو مسلسل مستقبل کے انتظار میں ہوتا ہے وہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اور اللہ کا ذکر صرف حال ہے، دیٹس all۔ نہ اس کا کوئی ماضی ہے اور نہ اس کا کوئی مستقبل ہے۔ اگر کسی کو بادشاہ کا قرب مل گیا اور اس نے بادشاہ سے یہ سوال کر دیا کہ میرے حالات درست کرو، تو وہ کمزور آدمی ہے۔ جب شہنشاہ کا قرب مل گیا تو یہ کافی بات تھی۔ اگر آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو غیر از یاد الہی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، پھر یہ آپ کے اطمینان کا باعث ہوگا۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کی کوئی جائیداد نہیں ہوتی۔ اگر آپ ذکر کرنے والے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ اعلان کرو کہ یا اللہ، ہم اپنی جائیداد سے دستبردار ہوتے ہیں۔ یا اللہ، ہم اپنی اولادوں سے دستبردار ہوتے ہیں، اپنے وجود سے دستبردار ہوتے ہیں، اپنے ہونے سے دستبردار ہوتے ہیں، اپنے نہ ہونے سے دستبردار ہوتے ہیں، اور ہمارا ہونا اور نہ ہونا سب اللہ کے حوالے ہے۔ یہ ہے اللہ والے، اور یہ ہے فقیر۔ حقیقی فقیر یہ ہے اور فقر یہ ہے، وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں اور نہ دنیا کا سوچتے ہیں نہ دنیا کی فکر کرتے ہیں۔ جو صحیح فقیر ہے، فقیری کی بات ہو رہی ہے، پھر وہ ہر چیز سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور اپنا آپ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میری زندگی میری مرضی، وہ کہتے ہیں اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، اللہ ہی کی مرضی، اللہ جس حال میں رکھے ہم راضی، اللہ یہاں رکھے ہم راضی اور اللہ وہاں رکھے ہم راضی۔ تو جب سب کچھ اللہ کے حوالے ہو گیا تو پھر آپ زمان و مکان سے آزاد ہو جائیں گے اور لا مقام میں پہنچ جائیں گے، لا ضرورت میں پہنچ جائیں گے۔ پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا۔
اس کے علاوہ اطمینان کیا ہوتا ہے؟ یہی ذکر ہے۔ تو ذکر واحد چیز ہے جو آپ کو آپ کے نفس کے شر سے بچاتی ہے۔ تو ذکر آپ کے اطمینان کا باعث ہے۔ جب اٹھیں گے تو اللہ کے لیے، سوئیں گے تو اللہ کے لیے، کھائیں گے تو اللہ کے لیے، پیئیں گے تو اللہ کے لیے، کسی سے بات کریں گے تو اللہ کے لیے، تو پھر نفس کے شر سے بچ جائیں گے۔ کھانا بھی اللہ کے لیے، میں کم کھاؤں گا اللہ کے لیے، اس لیے میں کھانا کھاؤں تاکہ مجھے طاقت ملے اور اس طاقت کو میں عبادت میں یوز کروں، تو یہ کھانا بھی اللہ کے لیے۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس سے کوئی نیکی کی بات سیکھوں گا، کوئی علم سیکھوں گا، یا میں اپنی کوئی اچھی بات اس کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ اس پہ عمل کرے گا، تو یہ اللہ کے لیے۔ آپ نے اس کا اس لیے حال پوچھا کہ وہ جواباً اللہ کی حمد بیان کرے گا تو ثواب ملے گا اس نیت سے، تو یہ بھی اللہ کے لیے ہوا۔ جب ہر کام ہم اللہ کے لیے کریں گے تو پھر ہم نفس کے شر سے بچ جائیں گے، اور یہی ذکر ہے۔ تو ذکر آپ کے اطمینان کا باعث ہے۔ اطمینان کب ہوتا ہے؟ جب دو چیزیں نکل جائیں، تقاضا نکل جائے، ڈیمانڈ نکل جائے، اور گلہ نکل جائے، کمپلینٹ۔ اب آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ جب یہ دو چیزیں آپ نکال دیں گے، تقاضا بھی نکال دیں گے، ڈیمانڈ بھی نکال دیں گے، اور گلہ بھی نکال دیں گے، جب یہ دو چیزیں نکل جائیں، اب آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ قریب سے مل جائے تو کیا کوئی تقاضا کرو گے اور کیا کوئی گلہ کرو گے؟ اگر گلہ نکل جائے، تقاضا نکل جائے، اپنے حالات کی بہبود کی خواہش نکل جائے، اپنے حالات کو درست کرنے کی خواہش نکل جائے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہو، اب میں بڑی محنت کروں گا، میں نے بھی اتنے پیسے لینے ہیں، ہمارا گھر نہیں ہے، میں بہت محنت کروں گا، اپنا گھر بناؤں گا، اپنے حالات میں درست کروں گا، میں سب کو دکھا دوں گا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اپنے حالات کی بہبود کی خواہش نکل جائے، اور جو وہ کر رہا ہے اس پر راضی رہا جائے، یعنی جو اللہ کر رہا ہے اس پر راضی رہا جائے، تو راضی رہنے کا نام اطمینان ہے، اور یہی ذکر کی ابتدا ہے۔ جو شخص آج کے دن، آج کے لمحے پر راضی ہو گیا، وہ پریشانی سے نکل گیا۔ زندگی سے اگر گلہ اور شکایت نکال دی جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ہر زندگی کا انجام موت ہے تو پریشانی کیسے؟